بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں گزشتہ روز ہونے والے ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکے کی۔ آخر کیا کس نے حملہ؟ کیا یہ بارودی مواد کوئی نصب کیا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا، یا یہ کوئی خود کش دھماکہ تھا؟ ترکیہ نے 4 سال بعد اپنا سفیر اسرائیل میں تعینات کیا۔ لوگوں نے جب بھاگنا شروع کیا جان بچانے کے لیے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیروں تلے آ کر کچلے گئے اور بری طرح وہ زخمی ہو گئے۔ ترکی کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ریلائے کرتی ہے ٹورزم کے اوپر۔ ترکیہ کیا گیم کھیل رہے ہیں یا کس طرح سے پالیٹکس کر رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ترکیہ کو بھگتنا بہت بار پڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں ولی ڈار۔ ناظرین، بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں گزشتہ روز ہونے والے ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکے کی۔ اب تک کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن میرے پاس آئی، آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آخر یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیا یہ خود کش دھماکہ تھا یا کوئی بارودی مواد نصب کیا گیا تھا، تمام ڈیٹیلز بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ جانی نقصان کے علاوہ اس سے ترکی کو جو اب فیوچر میں نقصان ہونے جا رہا ہے وہ کیا ہوگا، اور یہ آخر کیا کس نے حملہ، اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ساتھ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان ریسنٹلی اس دھماکے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہیپننگ ہوئی، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ کیا تھی اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ کو واقعے کی تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا۔ ناظرین، استنبول شہر میں، ترکیہ کے شہر استنبول میں استقلال سٹریٹ ہے، تقسیم سکوائر جس کا نام ہے، وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر چھٹی کا دن تھا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ مناظر اس وقت تمام تر سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، وہاں پر بچے بھی شامل تھے بہت بڑی تعداد میں جب یہ دھماکہ ہوتا ہے۔ جس وقت دھماکہ ہوتا ہے دوپہر کے 4:20 کا وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے، ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے لوگ وہاں پر چہل قدمی کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اور جس وقت یہ دھماکہ ہوتا ہے لوگ فوری طور پر وہاں پر ایک پینک کی سچویشن نظر آتی ہے، دھوئیں کے کالے بادل وہاں پر نظر آتے ہیں، لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور جو بہت بڑی تعداد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگوں نے جب بھاگنا شروع کیا جان بچانے کے لیے تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو پیروں تلے آ کر کچلے گئے اور بری طرح وہ زخمی ہو گئے اس تمام تر حسل کے اندر۔ پولیس نے فوری طور پر رسپونڈ کیا، علاقے کو گھیرے میں لے لیا، وہاں پر ہیلی کاپٹرز پہنچ گئے، انہوں نے بھی وہاں پر تمام تر معائنہ کرنا شروع کر دیا، اور اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق کچھ اہم لوگوں کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا ہے اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ طیب اردوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور جس نے بھی یہ کیا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ بارودی مواد کوئی نصب کیا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول دھماکہ تھا، یا یہ کوئی خود کش دھماکہ تھا؟ اس حوالے سے متضاد اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے خود دیکھا کہ ایک خاتون نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کر دیا خود کش دھماکے کے نتیجے میں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہاں پر گملوں کے اندر اس مواد کو چھپایا گیا تھا اور اس کو ریموٹ کنٹرول سے پریس کیا گیا اور وہاں پر یہ تمام تر جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے جب یہ واقعہ پیش آیا تو جو ترکی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے فوری طور پر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا اور کہا کہ اس کو رپورٹ بہت سیفلی کیا جائے، اس کو بہت زیادہ پینک مت مچایا جائے، کنٹرول طریقے سے اس کو رپورٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت سالوں بعد ترکیہ میں ایسا ایک بڑا سانحہ ہوا ہے جس کو اس وقت عالمی میڈیا بہت غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن ترکیہ نے اس کو کہا کہ کنٹرول رپورٹ کیا جائے۔ وہاں پر جو انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی اس کو بند کر دیا گیا، جیم کر دیا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، وہاں پر لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنا، رپورٹ کرنے سے روکنا بالکل ناممکن ہے۔ اور ترکی کی جو اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ریلائے کرتی ہے ٹورزم کے اوپر۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ وجوہات کے بنا پر ترکی میں جو ٹورزم تھی اس کو کافی ہم نے کم دیکھا، لوگوں کی کم تعداد وہاں پر گئی کچھ وجوہات کی بنا پر، وہ بتاتا ہوں آپ کو آگے جا کے میں کیا وجوہات تھیں۔ لیکن ترکی کی جو اکانومی ہے اس وقت برے حالات میں ہے، اور اس واقعے کے بعد، اس دھماکے کے بعد جو ترکی کے فیوچر کے جو معاملات ہیں، جو ٹورزم ہے، اس پر یقینی طور پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ لوگ وہاں کا رخ اب کم کریں گے کیونکہ وہاں پر اتنے سالوں بعد اتنا بڑا ایک دھماکہ ہو چکا ہے۔ الیکشن بھی اس وقت ترکی میں آنے والے کچھ دنوں میں ہو جائیں گے، جس حوالے سے اور بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب یہ کیا کس نے، آخر یہ دھماکہ کیا کس نے، کون ہے جو ترکی کے اندر بدامنی پھیلانا چاہ رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2015 اور 2017 میں غالباً داعش نے وہاں پر اپنا یہ بدامنی پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور کافی سالوں بعد یہ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک ایسا ایک سانحہ پیش آیا ہے۔ اور تب بھی 2017 میں غالباً ایک نائٹ کلب تھا، وہاں پر
दाइश ने उसको टारगेट किया और 40+ की जो तादाद थी वो इसमें जाँ बहक हो गई थी, और जिस पर बहुत ज़्यादा दुनिया भर में रिएक्शन आया था कि इस तरह से ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो तुर्किया में पेश आया। अब मुमकिन तौर पर कहा यह जा रहा है कि इस बार भी इसमें दाइश का हाथ मुलव्वस है और बहुत जल्द हम देखेंगे। अब तक तो जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की इस धमाके की, लेकिन मुमकिन तौर पर दाइश इसके पीछे है और बहुत जल्द वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेगी। इससे पहले रिसेंटली भी मैंने आपको खबर एक रिपोर्ट की थी कि इसराइल ने मना किया था अपने लोगों को, अपने अवाम को, कि आप तुर्किया का रुख मत करें, क्योंकि हमें ऐसी मालूमात मिल रही हैं कि तुर्किया में हालात ख़राब होंगे, वहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाई जो है उसका खदशा जाहिर किया था और वार्न किया था इस हवाले से। लेकिन लोगों ने टूरिज़म को जारी रखा और आज ये जो है वो कल जो है ये वाक़या पेश आया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट थी और बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी इस वाक़े से, इस धमाके से एक रोज़ पहले की खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी मामला फाइनल हुआ वो ये था कि तुर्किया ने 4 साल बाद अपना सफ़ीर इसराइल में तैनात किया। इससे पहले आपको याद होगा फ़लस्तीन के मामले पर 2018 में तुर्किया ने अपना जो सफ़ीर था उसको वापस बुला लिया था प्रोटेस्ट के तौर पे कि आप फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं तो हमारा सफ़ीर आपके वहाँ पर मुल्क में नहीं रहेगा, उसको वापस बुला लिया गया। लेकिन इस वक्त फ़लस्तीनियों पर अब भी जुल्म चल रहा है, वहाँ पर मामला अब भी वैसे ही है, लेकिन अब तुर्किया ने उसको एक साइड पर कर दिया और अपने सफ़ीर को वहाँ पर दोबारा तैनात कर दिया। हमने देखा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघलती हमें नज़र आ रही है। रिसेंटली 10 साल बाद किसी पहले प्रेसिडेंट ने विज़िट किया तुर्किया का, इसराइल के प्रेसिडेंट ने, और ताल्लुकात जो थे, मामलात थे, उसको मामूल पर लेकर आने की भरपूर कोशिश की गई। उसके बाद सितंबर में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया तुर्किया का और वो भी वहाँ पर बड़े खुश गवार मूड में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करेंगे, अपने सफ़ीर एक दूसरे के मुल्क में जो है वो तैनात रखेंगे और आने वाले दिनों में हम अपने जो बॉन्ड है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ कि तुर्किया के हवाले से जो एक बहुत चीज़ पिछले दिनों से चल रही थी नाज़रीन, वो ये थी, तुर्किया पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर कि तुर्किया किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, किसी एक मुल्क के साथ वो हमें खड़ा दिखाई नहीं देता। वो हमेशा अपनी जो पोजीशंस हैं, अपने जो एलाइज़ हैं उसको बदलता रहता है और वो कोशिश करता है कि वो दोनों जानिब खेले। कभी वो इसराइल अमेरिका का हिस्सा नज़र आता है, कभी वो ईरान, पाकिस्तान, इराक इस साइड का रुख करता है, चाइना का रुख करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही थी, जिस पर बहुत ज़्यादा तुर्किया पर तनकीद की जा रही थी और ममालिक समझ रहे थे कि तुर्किया क्या गेम खेल रहे हैं या किस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है, और उसका खुमियाजा तुर्किया को भुगतना बहुत बार पड़ा था। खैर, अब देखना ही है कि ये धमाका जो है अफसोसनाक है, किसने किया, इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं और अब क्या रिएक्शन दुनिया भर में आता है, उस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।